اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 131 یعنی 131 ہے۔ ہمارا آج کا موضوع کتا کہانی ہے، جو کچھ عرصے پہلے ہم نے ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ اس لحاظ سے یہ دوسری قسط ہے۔ کتوں سے اس سلسلے میں معذرت کہ انہیں درمیان میں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑا۔ کتے کے بارے میں یہ بات تو طے ہے کہ وہ اگر صحت مند ہو تو وہ اپنے مالک کا نہایت وفادار ہوتا ہے۔ اپنی جان پر کھیل کر وہ مالک کی حفاظت کرتا ہے۔ تو وفاداری میں کتے، گھوڑے اور اس طرح کے بعض جانوروں کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ کتے اور بلیوں میں ایک بڑا فرق ہے، حالانکہ دونوں گھریلو اور پالتو جانور سمجھے جاتے ہیں، لیکن کتا اپنے مالک کو نہیں چھوڑتا اور بلی اپنی جگہ کو یا مکان کو نہیں چھوڑتی جہاں وہ رہتی ہے۔ مالک جہاں جائے گا کتا اس کے ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے۔ بلی کا یہ ہے کہ مالک کہیں بھی چلا جائے، بلی اس گھر پر یا اس مقام پر رہے گی جہاں کی وہ عادی ہے۔ تو بلیوں کے بارے میں تو میرے دو تجربات ہیں۔ میں جب لائنجیریا میں رہتا تھا یا قدرت کالونی میں رہتا تھا تو ایک بار بلی نے ہمیں بہت تنگ کیا، تو میں اچھے موٹے کپڑے کے بند تھیلے میں اس کو لے کر صدر چھوڑ کر آیا۔ اس زمانے میں شاپر واپر نہیں ہوتے تھے، کپڑوں کے تھیلے ہی ہوتے تھے۔ تو میں جب شاپر میں اس کو چھوڑ کر آیا، ظاہر ہے اندھیرے میں گئی وہ، لیکن 2-3 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ ہمارے مکان کے منڈیر پر آ کر اور میاؤں میاؤں کر رہی ہے۔ میں حیران تھا کہ صدر سے کس طرح آئی۔ ایک خیال میرا یہ تھا کہ شاید اس کی سونگھنے کی حس بہت تیز ہوتی ہے، تو ممکن ہے وہ راستے بھر سونگھ کر وہ اندازہ کرتی گئی کہ میں کس طرف جا رہی ہوں، اور اسی سونگھنے کی حس کو کام میں لے کر شاید وہ گھر آ گئی تھی۔ ایک مثال یہ ہے۔ دوسری مثال کرنگی میں ایک بار یہ ہوا کہ بلی کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ بھی بہت تنگ کر رہے تھے، تو میں ان کو کے ایریا ہے خاصے فاصلے پر ہمارے 3 نمبر کرنگی سے، تو میں وہاں چھوڑ کر آیا۔ حیرت کی بات ہے کہ بچے چھوٹے تھے، اس کے باوجود وہ بھی چلے آئے گھر پر۔ تو جو بات میں بتانا بھی چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کتا مالک کو نہیں چھوڑتا اور بلی جگہ کو نہیں چھوڑتی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ رکھوالی کے لیے کتے سے بہتر کوئی جانور نہیں سمجھا جاتا، چاہے گھر کی رکھوالی ہو، مالک کی رکھوالی ہو، کھیتوں کی رکھوالی ہو یا کسی بڑے اسی لیے رکھوالی کرنے والوں کو بڑا دلچسپ لفظ ہے انگلش میں واچ ڈاگ کہا جاتا ہے۔ ڈاگ ویسے تو اگر اردو میں کسی کو کہہ دیں کتا تو بڑا برا لگتا ہے، مگر وہ واچ ڈاگ کہلاتے ہیں، محافظ کتے، جو انسان ہوتے ہیں دراصل، ملک کی حفاظت کرتے ہیں، علاقوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اب ایک بات کتوں کے بارے میں مشہور ہے انگریزی میں کہ جو بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں۔ یہ ہمارے یہاں اردو میں جو بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں۔ اس میں مصلحتاً کتوں کا ذکر نہیں ہے، انسانوں پر بھی اس لیے صادق آ سکتی کہ جو بھونکتے رہتے ہیں وہ کچھ کرتے نہیں ہیں، کاٹنے کا کام وہ بھی نہیں کر پاتے، وہ تو بھونکتے ہی بھونکتے ہیں بس۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجیے، آپ مجمع عام میں، بڑے بڑے جلسوں میں، اسمبلیوں میں بھونکتے ہی بھونکتے ہیں، کاٹتے نہیں، مطلب کام کر کے کوئی بھی نہیں دیتا۔ انگریزی میں اس محاورے کو یوں کہتے ہیں کہ بھونکتے ہوئے کتے کبھی نہیں کاٹتے۔ ظاہر ہے بھونکتے ہوئے ہوں گے تو کاٹیں گے کیسے؟ تو یہ دونوں اردو اور انگریزی کی مثالیں تقریباً ایک جیسی ہو گئی کہ کتا اگر بھونک رہا ہو تو کاٹے گا نہیں، اس کو کاٹنا ہو تو شاید وہ کو بھونکنا چھوڑ دے گا، پھر جب کاٹ لے گا تو اس کے بعد دوبارہ بھونکنے کی عادت جو ہے اس کی وہ شروع کر دے گا۔ تو کتوں کا بھونکنا اور کاٹنا یہ بیک وقت چلتا ہے، اور اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان اور انگریزی زبان کے جو کتے ہیں وہ اپنے اپنے طور پر اپنا کام انجام دیتے ہیں۔ تو کتوں کا ذکر جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے زیادہ، اس لیے کہ وہ بھونکتے بھونکتے کاٹنا نہ شروع کر دیں وہ، اور وہ اپنے اوپر نہ لیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بات کتوں کی ہو رہی ہے اور کتے نے وہ انسان جن میں
کتوں جیسی صفات پائی جاتی ہیں تو وہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں اس بات کو۔ تو اب ہم آ رہے ہیں اس بات پر کہ یہ جو کتا جو بڑا وفادار ہوتا ہے جانور، یہ بھی بعض اوقات حالات کی وجہ سے یا گردش دورہ کی وجہ سے اس کے پر بھی ایسی گزرتی ہے کہ یہ پاگل ہو جاتا ہے، کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال گردش دورہ سے پاگل ہونے کے بعد کتا بالکل سمجھ لیے کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ انسانوں میں رہنے کے قابل نہیں رہتا، بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ کتے کے کاٹنے سے جو مرض پیدا ہوتا ہے اس مرض کا انسان میں یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ پانی سے ڈرنے لگتا ہے، وہ ہائیڈروفوبیا کا شکار ہو جاتا ہے، جہاں پانی دیکھا اس پر پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے۔ تو پاگل کتوں کے کاٹنے سے بچنا بہت ضروری ہے انسانوں کا۔ چنانچہ لوگ کوشش کرتے ہیں بڑے اچھے معاشروں میں کہ پاگل کتوں کو تو فوراً ہی ہلاک کر دیں، اس لیے کہ ان کا علاج نہیں ہے پھر تو، اور اگر انسانوں کو کاٹ لیں تو پھر انسانوں کے لیے بھی بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب کہہ سکتے ہیں آپ کہ پاگل جو ہے انسان ہو یا کتا، یہ ہر لحاظ سے خطرناک ہی ہوتا ہے، اس سے آپ بھلائی کی کوئی امید نہیں کر سکتے۔ تو ایک اور بات اس کے لیے ہے کہ اس کے لیے کہ ہمارے لیے بھی ہے کہ سینگ نہیں ہوتے، یعنی پاگل بھی ہو جائیں جب بھی سر پر سینگ اگ کر یہ نہیں بتاتے کہ پاگل ہو گیا ہے، یعنی کوئی ظاہری علامت نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس کی حرکتیں ظاہر کرتی ہیں کہ یہ اب نارمل یا معمول کے مطابق کتا نہیں ہے بلکہ کسی اور ہی حیثیت میں چلا گیا ہے۔ تو ماضی میں ہم یہ کرتے تھے، ہمارے حکمران مقتدر لوگ، بڑے ادارے، بڑے جاگیردار وڈیرے، کہ اپنے مخالفین پر کتے چھوڑ دیتے تھے، جس سے ناراض ہو جائیں وہ اس کے پیچھے کتے دوڑا دیتے تھے۔ اب کتا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مالک جب چھوڑ رہا ہے کسی کے پیچھے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو جا کر کاٹنا ہے، اس کو جھنجھوڑنا ہے اور بھنبوڑنا ہے اس کو۔ یہ کتے کی جو خاصیت ہے اس کی وجہ سے ان کو انسانوں پر چھوڑا جاتا تھا۔ اب آج کل یہ ہو گیا ہے کہ یہ بڑے لوگ تو چھوڑتے ہیں اپنے طور پر، لیکن جن محافظوں کو یہ چھوڑتے ہیں عوام پر۔ کتے کے بارے میں ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو کہ یہ جب کاٹتا ہے نارمل حالت میں، یعنی بیمار نہیں ہوتا، تو اس صورت میں کتا جو ہے وہ پیروں کی طرف بڑھتا ہے، وہ پیروں کو کاٹتا ہے وہ، لیکن پاگل اگر ہو جائے تو وہ اوپر کی طرف جھپٹتا ہے اور سینے پر، منہ پر، چہرے پر اور سر پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس کو نشانہ بناتا ہے۔ انسانوں کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں مہذب معاشروں میں جو محافظ کتے ہوتے ہیں وہ اگر کسی ہجوم کو، کسی سمجھ لیں فسادیوں کے گروہ کو اگر منتشر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ گولی اگر چلاتے ہیں تو پیروں کی طرف چلاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جب یہ گولی چلاتے ہیں ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے تو سیدھا سا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ پیروں کی طرف گولی چلائیں، اوپر سر کی طرف، چہرے کی طرف، سینے کی طرف گولی چلاتے ہیں، یعنی ان کا مقصد ہجوم کو منتشر کرنے سے زیادہ انسانوں کو ہلاک کرنا ہوتا ہے، جو قطعاً غیر مہذب طریقہ ہے بلکہ غیر اخلاقی اور غیر قانونی طریقہ بھی ہے۔ تو ہمارے یہاں جو پاگل کتے وہ چہرے اور سینے کی طرف جاتے ہیں اور محافظ کتے بھی گولیاں اوپر ہی کی طرف مارتے ہیں۔ بہرحال اس موضوع کو ہم آئندہ نشست میں ایک بار اور زیر بحث لائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے اس پروگرام کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے۔ باقی بشرط زندگی باقی۔